حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو اجازتیں دے رہے ہیں، وظائف وغیرہ بتاتے ہیں، تو کیا یہ عمومی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے یا صرف ایک معلومات کے طور پر آپ بتا دیتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے ظاہر کریں۔ دیکھیں، اجازت تو جو ہے وہ جس میں ہم عرض کریں گے کہ اس کی عام اجازت ہے، وہی صرف عام اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی ایک وجہ اور ایک سبب ہے۔ دیکھیں، اگر ہم عام خوراک کی طرف بھی توجہ دیں نا، تو خوراک کا ہی یہ معاملہ ہے کہ ہر ایک خوراک ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کھانا جو گھر میں کھاتے ہیں، بینگن ہے، وہ ہائی بلڈ پریشر والے کے لیے نہیں ہے، لیکن بچے اس کو کھا لیتے ہیں، وہی عام سی سبزی ہے۔ تو جب خوراک کا یہ معاملہ ہے، تو یہ جو اذکار ہیں، جو اس کی خاص تجلیات ہیں، اس میں سے ہر ایک ذکر ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ دوائیاں ہوں یا خوراک ہو، وہ حکیم ٹیسٹ کر کے یا ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے، حکیم نفس پکڑ کے بتاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ والی خوراک زیادہ اچھی ہے، زیادہ بہتر ہے، اور پھر اس سے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلے بزرگان دین یوں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مرید ہوتا تھا اور وہ کوئی سبق مانگتا تھا، تو ان کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا تھا۔ چشتیوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، نقش بندیوں میں بھی ہوتا تھا، بہت سارے سلاسل میں طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ شیخ مرید کو سامنے بٹھاتا تھا اور اس پہ خاص طریقے سے توجہ ڈال کے پھر وہ اذکار پڑھا کرتا تھا۔ اب اس میں اسماء الہیہ بھی ہوتے تھے اور مختلف اذکار بھی ہوتے تھے، ایک ایک کر کے توجہ کے ساتھ وہ اذکار دہرایا کرتا تھا۔ اب اس میں 1 گھنٹہ بھی لگتا تھا، کبھی 2 گھنٹے بھی لگتے تھے، بعض اوقات 5 5 گھنٹے بھی لگا کرتے تھے۔ اٹھ کے نمازوں کے لیے جانا پڑتا تھا بیچ بیچ میں، تاکہ نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ توجہ ڈال کے اس پہ وہ اسماء پڑھا کرتے تھے۔ اب جس اسم پر آ کے مرید کی کوئی کیفیت بن گئی، وجدانی کیفیت ہو یا جسم بے اختیار ہو گیا، یا کسی تجلی کا نزول اس نے محسوس کیا، بس وہی اسم اس کو تعلیم کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے یہ اسم ہے، اسے پڑھو۔ یعنی باقاعدہ روحانی تشخیص ہوا کرتی تھی عمل دینے کی بھی۔ لیکن آج یہ معاملہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر ایک عمل پڑھنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ پڑھنا بھی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں ہم، جبکہ بزرگان دین اپنے مرید کو اتنی محنت کے بعد جو دیا کرتے تھے، اس میں یہ تنبیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس کو تصرف کے لیے نہیں پڑھنا، اس کو اپنے اختیار کے لیے نہیں پڑھنا، وہ تو تمہیں ملے گا، تمہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اور وہ اسماء مرید جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھا کرتا تھا، سالک۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک اسم پڑھنا ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ کہ ہمیں اختیار مل جائے، ہمیں تصرف حاصل ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ دیکھیں، جس نے پڑھا اس میں سے کثرت سے تعداد ایسی ہوتی ہے جو رجتوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے نا کہ آدھا علم جو ہوتا ہے نا، وہ مہلک ہوتا ہے۔ اس لیے مشہور ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان، کیونکہ ان دونوں کے پاس آدھا علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مہلک ہے۔
تو جب ہمیں آدھا علم ہوگا نا کسی چیز کے بارے میں تو وہ مہلک ہوگا، ہلاک کرنے والا ہوگا، زہر کی طرح ہوگا وہ۔ بظاہر ہمیں جو ہے وہ بھلے مٹھائیاں نظر آ رہی ہوں اور بڑی اچھی شکلیں اس کی نظر آ رہی ہوں، بڑی بڑی فضیلتیں ہمیں اس کی معلوم ہوں، جب اس کو کرنے کا طریقہ ہی ہمیں صحیح نہیں معلوم یا بتانے والے نے ہمیں بتایا ہی نہیں صحیح، تو وہ ہمارے لیے مہلک ہے۔ اس لیے رجتوں کے بھی شکار آتے ہیں کتنی کثرت سے، اب وہ ہم نہیں بتانا چاہتے کتنی کثرت سے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ رجتوں کے لیے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائیں۔ رجتیں ہوئی ہوئی ہیں، کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، بس اللہ پاک سب کے معاملات حل فرمائیں۔ یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے جملے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب وظیفہ نہیں کر رہے تھے تب اچھے تھے، اب وہ تو اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں، ایسا بولنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، لیکن وہ اپنی کیفیات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کر لیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کیوں کیا، کیسے کیا، کہتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے کمنٹ میں اجازت لے کے کر لیا۔ اللہ پاک سب کے معاملات آسان فرمائے۔ تو دیکھیں، جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو، عمل کرنا ہو، باقاعدہ صاحب اجازت سے اجازت لیں اور پھر اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھیں، اس سے پورا طریقہ سیکھیں تاکہ وہ آپ کو پورا عمل کروائے اور آپ اس عمل کے ذریعے سے نقصان سے بچیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اسی لیے ہم نہ کمنٹ میں اجازت دیتے ہیں، لوگوں کو برا لگتا ہوگا لیکن یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے، تاکہ نہ ان کو نقصان ہو، نہ ان کے ذریعے سے ان کے گھر والوں کو یا ان کے تعلق داروں کو نقصان ہو۔ کیونکہ جب رجت ہوتی ہے، وظیفہ بگڑتا ہے، غلط وظیفہ کرتے ہیں تو صرف اس کو نہیں نقصان ہوتا، اس کے آس پاس جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے جو مخلص لوگ ہیں، اس کے جو پڑوسی ہیں، ان سب کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔